اسی پہ مت بیٹھا کرو کہ مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہی ہونا ہے۔ مقدر انسان بے شک لکھا ہوا ہے لیکن خود بھی بناتا، اور اس تقدیر کی لینوں میں اللہ پاک یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ محنت کرے گا تو ہم اس کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ آج کل دنیا میں ایک فرقہ نکلا ہوا ہے کہ دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس نے جو کچھ ہونا ہے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے، دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان سے جب کہا جائے دعا کر لو تو کہتے ہیں صاحب ہم یوں دیکھتے ہیں ہمارا کام ہو جاتا ہے، ہمیں دعا کی ضرورت ہی نہیں۔ اور قرآن و حدیث میں آتا ہے جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، جو دعا سے اپنے آپ کو بیگانہ کر دیتا ہے اللہ اس سے بیگانے ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری تقدیر جو لکھی گئی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، اسی تقدیر کے ورقوں میں لینوں میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے، بے شک ہم نے یہ لکھا ہے لیکن یہ کام کرے گا تو ہم اس لکھے ہوئے کو بھی بدل دیں گے۔ ہمیں خود بنانی پڑتی ہے۔ بعض لوگ تقدیروں کو اپنے ہتھیلیوں کی لینوں میں ڈھونڈتے ہیں، اور بعض نکمے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم سے آ کر اپنی تقدیر پوچھ لو۔ اور جو بازار میں سب سے گندی جگہ ہوگی جہاں لوگ بیچارے روڈوں پہ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، وہیں روڈوں پہ وہ بھی اپنا بستہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اب تو انسان اور آگے بڑھ گیا کہ طوطے آگے وہ بھی ہماری تقدیر کا ہمیں حال بتاتے ہیں کہ تمہاری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ لوگ ہیں جب کہیں فٹ بال میچ ہوتے ہیں، کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ٹی وی میں دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ فلانی ٹیم جیت جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ قسمت اور تقدیر کے راز اللہ کے پاس ہوتے ہیں، صرف ایک چابی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، یہ غیب کے خزانوں کی جتنی کنجیاں ہیں، ایک نہیں جتنی کنجیاں ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ اخبارات میں بھی آپ کے ہفتے کی قسمت کا حال ہوتا ہے، یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا گزرے گا، یہ دن آپ کے لیے منحوس ہوں گے یا قسمت والے ہوں گے، نحوست والے ہوں گے یا اچھے مقدر والے ہوں گے۔ لوگ انہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میرے دوستو، جو لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کے پیچھے تو وہ بھاگتے تھے۔ اگر آپ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں تو بھاگیے ستاروں کے پیچھے۔ آپ پوجا اللہ کی کرتے ہیں تو اللہ کے پیچھے بھاگیے، اسی کے پاس ہے، اس نے ہمیں کیا دینا ہے، ہم سے کیا لینا ہے۔ یہ سب شرک کی قسمیں ہیں، یہ سب شرک کی باتیں ہیں۔ جب آدمی غیر کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ ایک نہیں پھر اسے ہزاروں دروازے دکھا دیتا ہے، پھر وہ کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، ہر جگہ اپنے مقدر اور قسمت کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنا دروازہ اس پہ بند کر دیتا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ روزانہ کی فجر انسان کے لیے قسمت والی ہے۔ جن علماء نے قرآن و سنت کے سمندر میں غوطے لگائے ہیں ان کے لیے تو یہ وقت خزانوں کو لوٹنے کا ہوتا ہے۔